مسند سے وہ شخصیت بھی اٹھی. میں نے پوچھا کہ اب تک یہ شخصیت نہیں اٹھی تھی, یہ کون ہے کہ جس کے لیے یہ شخصیت اٹھ رہی ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. تو ایک مرتبہ جب جناب زینب سوار ہونے لگی نا, تو جناب عباس سے ایک ہی سوال پوچھا تھا, اے بھیا عباس وعدہ کرو جیسے لے کر جا رہے ہو ویسے ہی لے کر بھی آؤ گے. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, عباس وعدہ نہ کرنا, عباس وعدہ نہ کرنا, کیونکہ جن بازوؤں سے زینب کو سوار کیا ہے نا, پہلے تمہارے بازو کٹیں گے, پہلے تمہارے بازو کٹیں گے. ہاں عزادارو, اب آپ کے سامنے جناب عباس کے ان بھائیوں کا تابوت آ رہا ہے. ارے جب جناب ام البنین کو شاہ بیٹوں کی شہادت کے بعد کسی نے ام البنین کہا نا, تو ام البنین کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہا کرو, ارے جن بیٹوں کی میں ماں تھی اب وہ بیٹے ہی کہاں گئے. تاریخ نے جملے لکھے, شب عاشور آئی, ایک مرتبہ خیمے کے باہر سے کسی نے آواز دی, آواز دی جناب عباس کی اقتدا میں, بھائی باہر آئے. کیا دیکھا, شمر نے کسی کو بھیجا تھا. جناب عباس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہارے لیے امان نامہ لے کر آئے ہیں. شمر نے امان نامہ دیا ہے. ارے ایک مرتبہ جیسے ہی سنا, جناب عباس اور ان کے بھائیوں نے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے, ہمارے لیے امان ہے, فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں. ہاں عزادارو, آپ کے سامنے یہ جو تابوت گزر رہے ہیں نا, میں ایک جملہ کہہ دوں, اگر رونا نہ آئے نا تو اپنے امام سے معافی مانگ لینا. جب کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے نا تو میت ایک ہوتی ہے, اٹھانے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ہائے غریب زہرا, 71 لاشیں تھے, 71 لاشیں تھے. ارے کبھی جان کی میت اٹھائی, کبھی حبیب کی میت اٹھائی, کبھی کسی کی میت اٹھائی. ارے شہداء کی میت اٹھا رہے ہیں, لیکن 2 شہادتیں ایسی تھی جنہوں نے حسین کو پورا کر دیا تھا. ایک عباس کی شہادت نے, ایک ابا اکبر کی شہادت نے. ارے عباس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی, اکبر کی شہادت نے بینائی لے لی. ہاں عزادارو, اب آپ کے سامنے دھیرے دھیرے تابوت گزر رہا ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا تابوت گزر رہا ہے. سنیں گے کون علی اکبر؟ جب علی اکبر کو امام حسین نے بھیجا نا تو کہتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا, اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیہ تھا. جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نا تو اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا. اے پروردگار گواہ رہنا, تیرے دین کی خاطر میں نے رسول کی شبیہ کو بھی قربان کر دیا. روایت نے جملے لکھے, جب جوان کی میت آئی نا, جناب علی اکبر لے کر, جناب امام حسین لے کر پہنچے نا, تو ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا, بیٹا اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تیری میت خون میں غلطہ آئے. ساری بیویاں موجود تھیں, ام لیلہ نظر نہیں آ رہی تھی. جناب زینب گئی, جا کر کہے لیلہ اکبر کی میت آ گئی, کیا چلو گی نہیں؟ جناب ام لیلہ نے ایک ہی جملہ کہا, بی بی جب سے سنا ہے نا اکبر کی میت آئی ہے, مجھے دروازہ نظر نہیں آتا, مجھے دروازہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے اکبر کی شہادت نے صرف حسین کی بینائی نہیں لی تھی, ارے ام لیلہ کی بھی بینائی, ام لیلہ کی بھی بینائی لے لی. ہاں عزادارو, اب آپ کے سامنے ان بچوں کے تابوت آ رہے ہیں جنہیں جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا, بیٹا کل قربانی کا دن ہے, بیٹا کل قربانی کا دن ہے, ایسا نہ ہو تم سے پہلے اکبر شہید ہو جائے, تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے. ایک مرتبہ انہوں محمد نے کہا, اے مادر گرامی صرف اجازت دلوا دیجئے گا. صبح ہوئی, جناب زینب نے بچوں کو لیا, حسین کی خدمت میں آئی. جب امام حسین کھڑے ہو گئے, بہن خیریت تو ہے؟ کہا بھیا کچھ مانگنے آئی ہوں. حسین نے کہا بہن ایسا نہ مانگنا کہ حسین پورا نہ کر سکے, ایسا نہ مانگنا کہ حسین پورا نہ کر سکے. کہا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے. تاریخ نے لکھا, جناب اون کو امام حسین نے سوار کیا.
جناب محمد کو جناب عباس نے سوار کیا، دونوں بچے آئے، وہ قیامت کی جنگ کی، لیکن ہاں جناب زینب نے پہلے سے کہہ دیا تھا بیٹا لڑتے ہوئے اگر فرات پہ پہنچ جانا نا تو پانی نہ پینا۔ دوسری ماں ہوتی تو کہتی بیٹا 3 دن کے پیاسے ہو، پیاس بجھا لینا۔ اللہ رے زینب جیسی ماں اپنے بچوں سے کہا بیٹا پانی نہ پینا، ابھی اصغر خیمے میں پیاسے ہے، سکینہ خیمے میں پیاسی ہے۔ جب جناب اولو محمد گھوڑے سے گرے ہیں نا اور ماموں کو آواز دی ہے نا، امام حسین بھی پہنچے، جناب عباس بھی پہنچے، جناب اون کی ابھی جان باقی تھی، ماموں سے کہا ماموں گواہ رہنا، اماں سے کہہ دینا فرات پر پہنچے تھے، پانی کو منہ نہ لگایا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک میت اٹھائی، جناب عباس نے ایک میت اٹھائی، خیمے میں لے کر پہنچے، سنیں گے جیسے دونوں میتیں زمین پر رکھی نا، زینب سجدے میں گر گئی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ ہاں آزادارو دل تھام کے روئیے گا، اب اس شہید کا تابوت آ رہا ہے جسے قاسم تو کہتے ہیں لیکن کربلا میں یہ تقسیم ہو گیا۔ روایت میں جملے لکھے جناب قاسم آئے، چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے، امام نے اجازت نہیں دی، ماں کے خیمے میں آئے، اے مادر گرامی چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ جناب ام فروا نے جناب قاسم کے ہاتھ میں کچھ بندھا تھا، کھولا اور کھول کر کہا بیٹا جا کر چچا کو دے دینا۔ جناب قاسم لے کر آئے، اے چچا جان یہ بابا کا خط ہے، بابا کا نام سنا، ایک مرتبہ بھائی کا زمانہ یاد آیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، پڑھنے لگے، پھر ایک ہی جملہ کہا، سنیں گے دل تھام کے سنیے گا، ایک ہی جملہ کہا بیٹا قاسم بابا کا خط نہیں لائے ہو، اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو، اپنی موت کا اجازت نامہ لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد چچا بھتیجے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب گشے آنکھ کھلی نا تیار کیا، آپ نے دیکھا ہے نا یتیموں کے غریبان چاک کیے جاتے ہیں، امام حسین نے جناب قاسم کا غریبان چاک کر دیا۔ مولا یہ غریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے، جب یہ قاسم میدان میں پہنچے نا تو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے یہ آنے والا بچہ یتیم ہے، آنے والا بچہ یتیم ہے۔ جناب قاسم میدان میں آئے، سنیں گے دشمن کیا کہہ رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو۔ اب ایک سوال پوچھوں، ارے جس قاسم کو دشمن چاند کہہ رہے تھے اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ اللہ اللہ اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ جناب قاسم لڑے، گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ آواز دی چچا جان مدد کو آئیے۔ تاریخ نے جملہ لکھا، ایک طرف سے جناب عباس چلے، ایک طرف سے امام حسین چلے، گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کے لاش کے پامال ٹکڑوں کو عبا میں لپیٹا، گٹھری بنائی، خیمے کی طرف گئے، آواز دی، جناب زینب باہر آئی، بھیا سب کے تو لاشیں لائے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے کہا بہن سب کے تو لاشیں آئے، قاسم کا بھی لاشا لایا ہوں۔ کہا بھیا لاشا کہاں ہے؟ کہا بہن قاسم لاش میں تو نہیں آئے ہیں، ارے قاسم پامال ہو کر آئے ہیں، وہاں قاسم آ۔ اب آپ کے سامنے اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، تمہارے یہاں بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ارے کوئی تکلیف ہو جائے ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ارے ذرا سوچو اس رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب آپ کے سامنے علی اصغر کا تاجھولا گزر رہا ہے، اللہ اللہ، زمین ترس گئی اصغر کے نقشے پا کے لیے، یہ وہ شہید ہے جو ماں کی آگوش سے چلا زمین کی آگوش میں چلا گیا۔
جب امام نے حل من ناصری ینصرنا کی آواز بلند کی تھی نا، بیشیر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، امام نے لیا، لے کر میدان میں آئے، کیا فرمایا؟ اے قوم جفاکار، کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کیسا پیاسا ہے؟ یہ بچہ کیسا پیاسا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو نا؟ جناب امام علی اصغر نے معلوم ہے کیا کیا؟ اپنی سوکھی ہوئی اپنی سوکھی زبان پپڑائے ہونٹوں پر پھیرنی شروع کر دی، پپڑائے ہونٹوں پر پھیرنی شروع کر دی۔ آپ تو چاہنے والے ہیں نا، ارے فوج یزید میں جو صاحب اولاد تھے نا وہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی، اینا اینا ارملا اقتا کلام الحسین۔ ارے ارملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا، 3 بال کا تیر چلا، 3 بال کا تیر چلا۔ سنیں گے اصغر کیسے شہید ہوئے؟ تاریخ نے لکھا فَصُبِحَ الصَّبِيُّ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ ارے تیر اتنا بڑا تھا کہ بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ اصغر کی میت حسین لے کر آئے، آواز دی، اے رباب آپ نے بچے کو لے جا۔ سنیں گے جناب رباب آئی نا تو ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ حسین نہیں چاہتے تھے کہ جب ہمارا لاشا پامال ہونا تو اس ششماہے کا بھی لاشا پامال ہو جائے، اس ششماہے کا بھی لاشا پامال ہو جائے۔ ارے اصغر اس شہید کو کہتے ہیں جو 2 مرتبہ شہید ہوا۔ ارے باپ کے سامنے تیر لگا، ماں کے سامنے گلا کاٹا گیا، ماں کے سامنے گلا کاٹا گیا۔ امام پشت خیمہ لے کر آئے، قبر کھودنی شروع کی، کسی کے رونے کی آواز آئی، حسین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر قبر کھودی۔ ایک مرتبہ حسین نے غور کیا، ذوالفقار رو رہی تھی۔ حسین نے پوچھا اے ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ تو سنیں گے ذوالفقار نے کیا جواب دیا، کہا مولا میں بڑی بڑے مارکوں میں رہی، آپ کے بابا کے ہاتھ میں رہی، بڑے بڑے ظالموں کو میں نے واصل جہنم کیا، لیکن مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ایسا امتحان کہ بیشیر کی قبر مجھ سے، بیشیر کی قبر مجھ سے کھودی جائے گی۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو دفن کیا۔ اللہ نہ کرے کوئی باپ وہ منظر دیکھے جو حسین نے دیکھا، دفن کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی دفن ہوتا ہے تو قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے، کربلا میں پانی تو تھا نہیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئی۔ تر کرنے کے بعد شاعر کہتا ہے ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو دھاڑ کر۔ آزادارو اب آپ کے سامنے اس شہید کا تابوت آ رہا ہے۔ ایک ذاکر نے خواب دیکھا، ایک ذاکر نے خواب دیکھا، ایک مرتبہ جناب ایک ذاکر نے دیکھا، ایک مرتبہ بی بی خواب میں آئی اور کہتی ہے اے ذاکر تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے کہا بی بی میں آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو وہ مصائب نہیں پڑھتا۔ تو کہا بی بی کون سے مصائب؟ کہا کربلا میں جو بھی گھوڑے سے گرا نا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن جب میرا عباس گرا نا تو ہاتھ موجود نہیں تھے، ہاتھ موجود نہیں تھے، میرا عباس سر کے بل زمین پر آیا۔ ارے ہمارا سلام ہو اس غازی پر جس نے آقا کی وفا میں دونوں بازو کٹوا دیے، دونوں بازو کٹوا دیے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، جناب عباس جب گھوڑے سے گرے تھے نا ہاتھ موجود نہیں تھے، سر کے بل گرے نا۔ کسی بھائی کی ایک بہن ہے
جو اونٹ کی بلندی سے گرتی ہے نا تو ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں. ارے جب گری نا تو چوتھے امام نے ایک ہی جملہ پوچھا تھا, پھوپھی یہ گرنے کا سبب کیا تھا؟ پھوپھی آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ اور جناب زینب ایک مرتبہ نہیں گری, 2 مرتبہ اپنے آپ کو نہیں گرایا. ارے نہ جانے اونٹ کی بلندی سے کتنی مرتبہ علی کی بیٹی گری. جب جناب عباس رخصت آخر کے لیے آئے تھے نا اور اجازت مانگی تو جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا, بھیا بیٹھ جاؤ ایک واقعہ سناتی ہوں. جناب عباس کو بیٹھایا, کہا بھیا ایک مرتبہ میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, میری چادر سرک گئی, میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیا. میں نے پوچھا بابا یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے؟ تو بابا نے ایک ہی جملہ کہا تھا, بیٹا یہ راز تجھے کربلا میں پتا چلے گا. عزادارو آج ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے نا تو کلیجہ کٹ جاتا ہے. اللہ رے وہ بی بی کی مظلومی, کہا بیٹا یہ راز تجھے کربلا میں پتا چلے گا. کہا بابا کیا ہوگا؟ کہا بیٹی تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. کہا بھیا جب تم پیدا ہوئے نا اور بڑے ہوئے تو میں یہی سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا. لیکن بھیا اب تم بھی جا رہے ہو نا, زینب کو یقین ہے واپس نہیں آؤ گے. اے بھیا بابا کی بات سچ ہو جائے گی. عزادارو اب دل تھام لیجئے اور اس شہید پر آنسو بہانا ہے جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. کبھی قاسم پر رلایا, کبھی عباس پر رلایا, کبھی اونا محمد پر رلایا, کبھی علی اصغر پر رلایا. اللہ اللہ حسین کو کتنا رلایا. 57 سال کی عمر میں امام حسین بوڑھے ہو گئے. حسین نے کتنی میتیں اٹھائیں. جب جناب عباس کے لاشے پر پہنچے تھے نا اور جناب عباس سے پوچھا بھیا کوئی آخری تمنا ہے تو بتا دو. جناب عباس نے کیا کہا تھا, آقا چاہتا ہوں کہ جب آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی, جب جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کروں. کہا بھیا مشکل کیا ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا ہے. جب جناب عباس نے تیر نکالنے کے لیے سر کو جھکایا تھا نا تو ایک ظالم نے لوہے کا ایسا گرز مارا کہ جناب عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. امام حسین نے خون کو صاف کیا, جناب عباس نے زیارت کی. امام حسین نے ایک جملہ کہا, بھیا ایک تمنا میں نے پوری کر دی, ایک تمنا تم میری پوری کر دو. ایک تمنا میں نے پوری کی, ایک تمنا تم پوری کر دو. کہا آقا حکم فرمائیے. کہا بھیا جب سے تم پیدا ہوئے اور جب سے تم نے ہوش سنبھالا نا بس آقا ہی کہا ہے, آج آخری مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. ارے جناب عباس نے بھائی کہا, روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی. حسین نے کہا اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو سوتی تھی. علم لے کر چلے, بس آخری جملہ, علم اٹھایا خیمے کی طرف لے کر چلے. سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا آ رہا ہے, تمہیں پانی مل جائے گا. قریب آئے علم,
سکینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بچوں گھبراؤ نہیں, پانی آ رہا ہے, پہلے تمہیں پلاؤں گی پھر میں پیوں گی. جب قریب آئی نا امام حسین, ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کر رہ گئی. علم تو آیا, علمدار نہ آیا. کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے سو گیا. ارے سکینہ نے فرات کا رخ کیا, چچا واپس آ جاؤ, سکینہ پانی نہ مانگے گی. آزادارو, ایک اعلان کر دوں, فرزند رسول کا تابوت آ رہا ہے. فرزند علی و فاطمہ کا تابوت آ رہا ہے. سنبھل کے کاندھا دینا. ارے بدن میں اتنے تیر تھے کہ جب سکینہ پہنچی تب پھوپھی اماں میں جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں تو سو جاؤ. مومنوں اٹھتا ہے تابوت غریب زہرا, جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا. پشت گردن سے جسے ہائے غضب قتل کیا, درمیان زین و زمین پہ رہا جس کا لاشا. 14 صدیوں سے جسے اہل عزا روتے ہیں, ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. آ رہا ہے تابوت حسین, واویلا 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 واویلا. اس کا تابوت ہے جس نے بڑی غم دیکھا, اپنا گھر لٹتے ہوئے دسویں محرم دیکھا, اپنے انصار رفیقوں کو لبے دم دیکھا, برشا شما کا صبح سے شام تلاش لاشوں پہ لاشیں لایا, اس کی ایک لاش اٹھانے کوئی دن آ رہا ہے. تابوت حسین غریب آ رہا ہے, تابوت حسین غریب آ رہا ہے. شور ماتم میں کون آیا بسد آہو بکا, کہ لوگ چلانے لگے یا علی حیدر مولا. ساتھ کی بیوی ہے اوڑے ہوئے کالا برقع, کہتی ہے ماں ہوں تیری پہلو شکستہ زہرا.